پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا پروگرام قرآن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، قرآن کی معلومات ہمارے پروگرام میں حاصل ہوتی ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ہمارے اس کڈس والے پروگرام میں شامل رکھیں، انشاءاللہ ان کے علم میں بھی بہت سارا اضافہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے بھی رہنا چاہیے، کیونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کے وارے بھی نیارے ہوتے ہیں، اس کی دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، حضور کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے اور کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم بھی عشق و محبت میں جھوم کر ایک بار نذرانہ عقیدت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی ایک یونیک ٹاپک ہے، نئی معلومات ہے۔ آپ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری نئی انفارمیشن آپ تک پہنچے گی۔ آئیے سب سے پہلے اپنا پہلا سیگمنٹ اس پروگرام میں شامل کرنے کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، اور ماشاءاللہ کافی مصروفیات بھی ہیں اور محتاج تعارف نہیں ہے، آپ تو پروگرام کے اندر دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور ان سے بھی بہت سارے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اپنا پہلا سیگمنٹ پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم، جی ہاں ناظرین کرام، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت ساری ڈھیر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم سبحان اللہ. کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم بہت عظمت والی کتاب ہے. اس کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے قرآن کریم، تو قرآن کریم کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے. آئیے ہم چلتے ہیں ایک کلام کی جانب، اور آج ہمارے ساتھ سالم بھائی موجود ہیں. کون سا کلام سنائیں گے آج؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ کلام ہے، اور بڑا سنتے ہوئے بڑا لطف بھی محسوس ہوتا ہے. آئیے سنتے ہیں کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ان کے رسائی ہے وہ جب تو بنائے ہیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کے رسائی ہے، گر ان کے رسائی ہے وہ جب تو بنائے ہیں. گر ان کے رسائی ہے جب تو بنائے ہیں. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سو کے آقا میرے
آقا بے کسوں کے آقا اب تیرے دعائیں ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائیں ہیں گر ان کے رسائیں ہیں گو جب تو بنائے ہیں یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کے کمائے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائے ہیں گر ان کے رسائی ہے گو جب تو بنائے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کے رسائی ہے صرف ان کے رسائے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بولیں گے سب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق رسول میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے اور یونیک ٹاپک ہے. آج کا ٹاپک بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. آپ سنیں گے اور اس کے بارے میں معلومات لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دل خوش ہوتا ہوا چلا جائے گا. جی سوبان بھائی، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم شان امیر معاویہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شان کو بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی روشنی میں انشاءاللہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. تو بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے معلومات اور تربیت. معلومات اور تربیت. جی ہاں ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا اور مسلمانوں کے لیے ایک قائد، ایک رہنما، ایک لیڈر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اس دنیا کے اندر تشریف لائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تحقیق کہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی لائف گزاری، وہ لائف گزارنا، وہ زندگی ہمارے لیے رول ماڈل کا کام کرتی ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو لوگ حضور سے وابستہ تھے یعنی صحابہ اکرام، تو صحابہ اکرام سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنی زندگی گزاری. تو آج ہم تذکرہ کریں گے صحابہ اکرام کا، اور صحابہ اکرام میں صحابہ کی شان کیسی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر صحابہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں فرمائی. آج ہم وہ سننے کی کوشش کریں گے. ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو صحابہ اکرام کی پیروی کرنا گویا ہدایت کے راستے پر چلنا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی جنہوں نے کی یعنی صحابہ اکرام، تو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا، ان کے راستے پر چلنا، ان کی باتیں کرنا، ان کے فرامین سننا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا گویا ہدایت کے راستے پر چلنا ہے.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جن اصحاب نے اٹھائی ہو، ان کی شان کیسی نرالی ہے، آج ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ سبحان بھائی، پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں پہلے کچھ تعارف ہو جائے، شان صحابہ پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت نرالا ہے، بہت یونیک ٹاپک ہے۔ صحیح۔ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے شان کو سننے والے ہیں۔ یہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم پھر بھی شان صحابہ پر کچھ باتیں قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ امت مسلمہ میں سب سے برتر و اعلیٰ ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی یہ اعلیٰ شخصیت ہیں، یہ سب سے برتر اور اعلیٰ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہاں پر ایک، جیسے آپ کو ایک چیز یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ یہ اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہیں چنا گیا کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں چنایا گیا۔ کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے کے لیے انہیں چنا گیا۔ تو یہ اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے، تو ان کے لیے جن شخصیت کو چنا جائے گا، منتخب کیا جائے گا، وہ شخصیت بھی کیا ہوں گی، وہ پرسنالٹیز بھی کیا ہوں گی، بہت اعلیٰ ہوں گی۔ ان کی تعریف جاں بجا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن عمل یعنی اچھے اعمال کی بھی تعریف بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حسن ایمان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کئی ایسے صحابہ ہیں جنہیں صراحت کے ساتھ جنت کی خوشخبری دے دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے حوالے سے جنت کا وعدہ بھی کیا گیا۔ قرآن پاک میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ 2 آیتیں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ ابھی جو تلاوت ہوئی اس میں سب سے جو آخری آیت تھی، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، مغفرت ہے اور اچھا رزق ہے۔ کیا ہے؟ معزز رزق ہے، سبحان اچھا اللہ، رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس آیت سے کہا گیا، اس آیت سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کے درجات اللہ کے یہاں بہت بلند ہیں۔ صحیح۔ ان کے درجات اللہ کے یہاں بہت بلند ہیں، اور انہیں مغفرت کا پروانہ بھی مل گیا، اور ان کے لیے معزز رزق کا اہتمام بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ان کے انتقال کے بعد یہ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انہیں رزق کریم کا وعدہ بھی ان سے لیا گیا، کیا بات ہے، ان سے رزق کریم کا وعدہ بھی کیا گیا، انہیں جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان باغات میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کون سے باغات ہیں؟ جنت کے باغات میں صحابہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور ایسا ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان بھائی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، جی، تو جن بندوں سے آج تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، عبادت جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن رب جن کے بارے میں فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہے، جی، تو ان کی شان کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا،
سبحان بھائی ایک کامن یہ بھی سوال بنتا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں اور بھی لوگ تھے لیکن صحابیت کا اطلاق سب پہ نہیں ہوتا جو ہمیں بتایا گیا، جو ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جن خوش نصیب لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ صحابی کی ہم ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، صحابی کہتے کسے ہیں، صحیح ہے نا؟ جن خوش نصیب لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر ان کا انتقال بھی ہوا، تو ان اشخاص کو، ان پرسنالٹیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا کیا جاتا بات ہے۔ ہے، سبحان اللہ، سبحان اچھا، صحابہ کا مرتبہ ذرا دیکھیں کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جتنے انبیاء ہیں اور جتنے مرسلین ہیں، جتنے رسول ہیں، مرسلین ہیں، ان کے بعد تمام مخلوقات الہی میں جنات ہیں، انسان ہیں، سب سے افضل مقام کن کا ہے؟ صحابہ کرام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا، ہے نا؟ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ 4 مشہور فرشتے ہیں، 4 مشہور فرشتے ہیں، عام فرشتوں سے صحابہ، سارے صحابہ افضل ہیں، عام فرشتوں سے سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن 4 مشہور فرشتے، رسول فرشتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، یہ تمام صحابہ سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اچھا، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں افضل کس کا درجہ ہے؟ صحابہ کا درجہ ہے۔ صحابہ کا درجہ ہے، انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ اچھا، صحابہ میں بھی کوئی ترتیب ہے کہ یہ صحابی ان سے افضل ایسا؟ جی، سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو بقیہ عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ کرام ہیں، حضرات حسنین کریمین ہیں، اسی طرح اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور ان کا مرتبہ اس کے بعد میں ہے، جو ترتیب ہے صحابہ کی۔ یعنی جو 4 بڑے صحابہ ہیں تو ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ صحابہ اکرام ہیں، اور ناظرین اکرام آپ نے بھی ترتیب یاد رکھنی ہے کہ صحابہ میں کون پہلے ہیں، کون دوسرے ہیں، کون تیسرے ہیں، کون چوتھے ہیں، یہ ترتیب بھی ضروری ہوتی ہے یاد کرنا۔ اچھا سبحان بھائی، ہماری خوش قسمتی کہ آج 22 رجب المرجب کا دن ہے، اور اس دن ایک مشہور صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، یوم عرس بھی ہے، تو کچھ تعارف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 6 ہجری کو آپ نے ایمان کے دامن سے وابستہ ہوئے، آپ 6 ہجری کو مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی تھے، کیا بات ہے، یعنی وحی جب آتی تھی تو آپ کو یہ سعادت ملتی تھی کہ آپ اس وحی کو، قرآن پاک جو وحی کی صورت میں نازل ہوا کرتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحی کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بادشاہوں کو خطوط بھیجا کرتے، خط وغیرہ جو بھیجا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو بھی تحریر کیا کرتے، صحیح، اور جو خطوط آتے بادشاہوں کے پاس سے، جواب والے خطوط آتے، تو ان خطوط کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اتنے با اعتماد ہمارے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کی بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا تعریفیں بھی کی ہے، صحیح، اور ان کی شان بھی بیان کی ہے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے انہیں دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، اور اے اللہ
मुआविया को हिदायत पर कायम रहने वाला बना। सही। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया हिदायत पर कायम रहने वाला बना। और मजीद फरमाते हैं कि ए अल्लाह मुआविया को हिदायत का जरिया बना। सुभान अल्लाह। यानी इनके जरिए से लोग हिदायत पर आए। मुआविया को हिदायत का जरिया बना। सही सही। अच्छा, एक मरतबा ऐसा हुआ, हदीस पाक का मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मरतबा ऐसा हुआ किसी मामले को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए। तो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हमें नहीं पता, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें इसका मशवरा नहीं पता, हमें इसके बारे में नहीं पता। सही। फिर सैयदना सिद्दीक़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुआविया को बुलाओ, ये मामला उनके सामने रखो, ये कवी हैं, यानी इस मामले में मशवरा पेश कर सकते हैं और ये अमीन है। सही, क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसके लिए दुआ फरमाएं जी। और जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना यकीन, इतना एतमाद हो, वो शख्सियत हैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की। तो नाज़रीन इकराम, इससे इनकी शान का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप कि कितनी फजीलत और कितनी बाकमाल शख्सियत हैं। अच्छा सुभान भाई, हम अपने माशरे में देखते हैं कई सारे सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं सामने कि सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लोग थोड़ी ऊंच नीच वाली बातें करते हैं। जी जी। कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं, तो उस बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, सबसे पहले मैं नाजरीन से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है। सही। तो बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें इजीली कैच कर लेते हैं। तो शॉर्ट स्क्रॉल किया, कोई ऐसी रील आ गई जिसमें जो दीन के बारे में मालूमात नहीं रखता, उसने अमीर मुआविया की शान, सैयदना अमीर मुआविया की शान में कुछ गुस्ताखी कर दी। अब बच्चे जो होते हैं उसको बहुत जल्दी कैप्चर कर रहे होते हैं, तो उनके भी जहन में ये बातें होनी चाहिए कि हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहली बात तो ये है कि वो सहाबी रसूल हैं। और सहाबी रसूल के बारे में फरमाया गया कि बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुमने इनमें से तुम जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत याफ्ता हो जाओगे। दूसरी बात तो ये है कि आप कातिब वही हैं, वही लिखने वाले सहाबी हैं, और इन पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एतमाद था, भरोसा था। अभी फरमाया, अभी कुछ देर पहले जो मैंने हदीस पाक आपको पढ़ के सुनाया कि ये कवी हैं और अमीन हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया कि अभी एक शख्स आएगा वो जन्नती है। तो फौरन हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु आए। फौरन कौन आए? हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु आए। इस तरह की रिवायतें भी मिलती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि इनको अपना राजदार भी कहा। सही। इनको अपना राजदार भी कहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या भी आज़म बताना चाहूँगा, बच्चे भी तवज्जो के साथ सुने। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था, वो गुमराही वाली बातें करता था, यानी किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दिया करता था। वो मरने के बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मरने के बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा। मैंने पूछा ये क्या मामला है? जवाब दिया उसके दोनों आंख नहीं थे, बल्कि वो काना बन गया था। क्या बन गया था? हाँ, काना बन गया था। उससे जब पूछा गया तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मुबारक शान में ऐब निकालने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझको भी ऐबदार कर दिया। क्या अल्लाह अल्लाह। तो जो सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और इनके शान में जो जुमले अदा करते हैं जो उनके शान के लायक नहीं है, बिल्कुल अजीब तरीके के जुमले अदा करते हैं, तो इन्हें गौर कर लेना चाहिए कि ये सहाबी हैं, कातिब वही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन पर एतमाद किया। और एक रिवायत मैं आपको सुनाऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए मुआविया, जो तेरी फजीलत में शक करे, ये तवज्जो के साथ सुनिए नाजरीन, ए मुआविया, जो तेरी फजीलत में शक करे वो क़यामत के दिन ऐसा उठाया जाएगा कि उसके गले में आग का तौक होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं कि ए मुआविया, जो तेरी फजीलत में शक करे,
تو وہ قیامت کے دن ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ فرمانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بھی بول دیتے ہوں، انہیں معلومات نہ ہو ان کے حوالے سے، تو کسی بری صحبت کی وجہ سے اور نامناسب صحبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے خیالات اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوں، تو ان سے آپ دور رہیں۔ پتہ چل جائے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے صحابی کے شان میں، تو اس سے پھر دوستی اور تعلق بالکل توڑ دیں، صحیح ختم کر دیں۔ وہ دوستی کے لائق نہیں ہے، جو امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، واقعی جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اصل علم جو ہے علماء اکرام کے پاس ہے، تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے اور آپ اس کو رپلائی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو آپ سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین کے پاس اس کو لے جائیں، مفتی اسلام کے پاس اس کو لے جائیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائیڈ کر دیں گے، اس کو اس کے سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ وہ دے دیں گے۔ اور یہ صحابہ اکرام ہیں، صحابہ کی فضیلت تو بس اتنے سے ہی کافی ہو گئی کہ وہ صحابی بن گئے۔ اب وہ صحابی ہو گئے تو صحابی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یا کچھ کلام کرتے ہیں یا کچھ اعتراض کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ خسارے کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں علماء اکرام سے وابستہ بھی رہنا چاہیے، اور آج کے دور کی جو مشہور شخصیت مولانا الیاس عطار قادری پیر و مرشد، یہ ہمارے امیر اہل سنت، انہوں نے بھی آج کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے کتنا پیارا نعرہ دیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ نعرہ اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش فرما لیں، اور انشاءاللہ عز و جل اگر یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، علماء اکرام کا دامن ہم تھامے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل جہاں پہ بھی ٹھوکر لگے گی یہ علماء اکرام ہمیں سنبھال لیں گے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، آئیے لاسٹ میں ایک ایکٹیویٹی شامل کرتے ہیں ہم، اور چلتے ہیں ایکٹیویٹی کی جانب۔ 3 الفاظ قرآن سے، 3 الفاظ قرآن سے آپ کو بورڈ پہ نظر آ بھی رہے ہیں، پیارے بچوں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا؟ جی، یہ 3 الفاظ ہیں، 3 ورڈز ہیں، اس کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور بہت آسان لفظ ہیں، آسان الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحمد۔ کیا لفظ ہے؟ الحمد۔ یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے، کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، پھر دوسروں کو بھی موقع دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ میں آتا ہے الحمد، پہلا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، تعریف اور تعریف کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف کرنا۔ اچھا بھائی، سیکنڈ لفظ ہے ہمارے پاس صراطن۔ صراط آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صراط، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ۔ راستہ۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کون بتائے گا کہ صراط کون سی آیت میں آتا ہے؟ بہت مشہور صورت ہے اور آیت بھی مشہور ہے، سورہ فاتحہ میں۔ آیت کیا ہے؟ پڑھ کے سنائیں، مائک دیا نا ان کو۔ صراط، صراط کون سی آیت میں آتا ہے؟ آیت سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، آیت پڑھ کے سنا دے پوری۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو صراط جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ اس کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، اور ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کروائیں۔ ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے المغضوب۔ المغضوب یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غضب کیا ہوا، جس پر غضب کیا جاتا ہے، اس شخص کو یا اس چیز کو جس پر غضب کیا جاتا ہے اس کو مغضوب بولتے ہیں۔ مغضوب کا معنی ہوتا ہے غضب کیا ہوا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ غضب کیا ہوا۔ جیسے کسی نے کسی پر غصہ کیا، اب جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس شخص کو کیا بولیں گے؟ مغضوب۔ مغضوب کا معنی ہوتا ہے غضب کیا ہوا۔ جی، پہلا لفظ تھا الحمد۔ الحمد کا کیا معنی تھا؟ تعریف کرنا۔ دوسرا لفظ ہے صراط، اس کا کیا معنی تھا؟ راستہ۔ اور تیسرا لفظ ہے المغضوب، اس کا معنی کیا ہے؟ غضب کیا ہوا۔ غضب کیا ہوا، جس شخص پر غضب کیا جاتا ہے اسے مغضوب کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ
تھے 3 الفاظ قرآن سے، امید ہے آپ نے بھی سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں اور نئی معلومات کے ساتھ، نئے اور یونیک ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ پیارے بچوں، آئیے لاسٹ میں اپنا مدنی مقصد بھی دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔